اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بالآخر عمران خان کی جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں رہائی تو ہو گئی ہے، لیکن جیسے میں نے سابقہ اپنے پروگرامز میں کہا تھا کہ عمران خان کی جان چھوٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اچھے نہیں ہو جاتے۔ ابھی تک تعلقات ویسے کے ویسے ہی ہیں، کیونکہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو ان کے ججز تو بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ہمارے تک اطلاعات تھیں کہ وہ اٹک جیل سے رہا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اوپر سائفر کا جو کیس ہے وہ ڈال کے ان کی گرفتاری اس میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہوا آج توشہ خانہ سے تو ان کو ریلیف مل گیا اور ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور جو ہے وہ ان کی جو نااہلی تھی وہ معطل کر دی گئی ہے، اور ان کی ضمانت جو ہے وہ مچل کے جمع کرا کے ضمانت تو ان کی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے اوپر سائفر کا جو ہے وہ ڈال کے کل جو اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں وہ اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کل آرڈر بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان اگر ان کو اسلام آباد نئی جو کورٹ ہے اسپیشل کورٹ اس میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے سامنے شاہ محمود قریشی بھی پیش ہو رہے ہیں، جن کا بار بار ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اور کل انہوں نے بڑا برہمی کا بھی اظہار کیا کہ جی یہ مذاق ہے اور کوئی تفتیش کے دوران کوئی چیز نہیں آئی ہے اور یہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے ہیں، اسی عدالت میں کل عمران خان کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں لانا بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ پبلک بھی نکلے گی، وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان تمام کیسز کو پرسیو کر رہی ہے۔ اب شنید یہی ہے کہ یہ جو عدالت ہے اس کے جو ججز ہیں، جس عدالت کو ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما نہیں مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے اس کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے، یہ ایک خود ساختہ قسم کی عدالت بنائی گئی ہے۔ کل یہاں یہ ججز جو ہیں یہ شاید کل اٹک جیل جائیں اور وہاں عمران خان کی جو ہائرنگ ہے اسی کمرے میں ہو جس کمرے میں وہ بند ہیں، یعنی اٹک جیل کے اندر ہی کل جو ہے وہ عدالت لگے گی۔ ناظرین، یہ سلسلہ اس طرف عدالتی جو سلسلہ ہے اور عوام کی توجہ کنورٹ کرانے کے لیے یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ جہاں پہ انصاف نام کی چیز تو نظر آ ہی کوئی نہیں رہی ہے۔ ویگو ڈالے بار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی نکلتا ہے دوسرے کیس میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، تیسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں، اتنے کیسز کی بھرمار ہے کہ شاید عدالتیں بھی یہ سن کے تھک جائیں اور یہ کیس ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آیا یہ کہیں رکے گا؟ تو جو حالات جا رہے ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہیں جا کے رکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا دور دور تک آپ ابھی کوئی امکانات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ اس ملک کے اندر جمہوریت بحال ہوگی اور جمہوری سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ دوسری جانب آج ملک بھر کے اندر ہڑتال کی گئی، تاجروں نے ہڑتال کی، مختلف سول سوسائٹی نے ہڑتال کی، لوگوں نے ہڑتال کی، اور بھرپور طریقے سے بجلی بلوں کے خلاف جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، ریکارڈ کروایا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے کل فوری طور پہ آرڈر کیا تھا کہ ریلیف کے لیے ہمیں کوئی پلان دیا جائے۔ آج صاف صاف ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ریلیف ناممکن ہے، قسطیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی کا بڑا بل ہے تو اس کی 3 قسطیں کر لیں اور وہ سردیوں میں وصول کر لیں، یعنی عوام کی کھال لازمی انہوں نے ادھیڑنی ہے، چاہے وہ عوام کی کھال اوپر رہے نہ رہے۔ دوسری جانب عوام کا پارہ بالکل ہائی ہے اور یہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی بھی حکومت یا ادارے کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اگر یہی صورتحال رہی۔ عوام اب بیدار ہو چکے ہیں، عوام ایک تو بیدار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ لاچار ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ کہاں سے اتنے بھاری بھرکم بل ادا کریں، یہ اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یہ اپنا کیا نام ہے کرائے دیں، یہ گیس کے بل دیں، یہ پانی کے بل دیں، یہ جناب اپنا کیا نام ہے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں، یہ ہر چیز میں جو ہے وہ 11 گنا اضافہ ہو گیا ہے اور عوام کی دسترس سے ہر چیز باہر ہوتے جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے تنگ آمد بجنگ آمد، یہ جو مصدقات ہیں اس کے تحت جو پبلک ہے وہ اب موبلائز ہو چکی ہے اور ان کو کوئی بندہ بھی لیڈ نہیں کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی والے کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہی ہے سڑکوں پہ، کیونکہ ان کے پاس بل کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور عوام کبھی بھی یہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ان کی قسطیں بھی ان کے گلے میں ڈال کے پھر ان سے وصولیاں جو ہیں وہ اگلے مہینوں میں کی جائیں،
کیونکہ اگلے مہینے میں کون سے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں؟ حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اس ملک کے اندر کوئی نظام ہوگا. ابھی نظام مکمل طور پہ مفلوج ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بیٹھے ہیں یہ بے بس ہیں. یہ بے بسی کا ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا ہے. آج ان جو آئی پی پیز یعنی جو کمپنیز تھیں انہوں نے صاف صاف بتایا کہ یہ سیاستدانوں کی کمپنی ہیں. دو بڑی جماعتیں جو اس ملک کے اندر ہمیشہ حکمرانی کرتی ہیں ان کے بڑوں کی یہ کمپنی ہیں. ان سے بات چیت کریں یا آئی ایم ایف سے بات چیت کریں جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ آپ کہ یہ چیزیں ہم بڑھائیں گے. جیسے پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے تک انہوں نے لے کر جانا ہے. 1 تاریخ کو پیٹرول بم تیار ہے. یعنی 20 سے 30 روپے کے اضافے کے لیے سمری پہنچ چکی ہے وزیر اعظم کو. اسی طریقے سے عوام کا کیونکہ پارا ہائی ہے. اب عوام کچھ گزرنے کو تیار ہے. ظاہری بات ہے جو بندہ خودکشی پہ مجبور ہے یا مارنے مرانے پہ آ چکا ہے آپ اس کا اندازہ کر لیں. ظاہری بات ہے یہ ریاست کا کام ہے عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کو جو ہے وہ سہولیات کی فراہمی اور غریب طبقے کے لیے جو ہے وہ خصوصی مراعات. تمام جتنے بھی سبسڈیز تھیں چاہے وہ یوٹیلٹی سٹورز ہو چاہے وہ عام مارکیٹ ہو وہ ختم کر دی گئی ہیں اور عوام کے اوپر اتنا بڑا مہنگائی کا طوفان لاد دیا گیا ہے کہ اب یہ عوام کسی صورت بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے. ناظرین اب عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے متحد ہو کے لڑے گی تو پھر تو ان کے حقوق کی بحالی ممکن ہے. اگر وہ گروپوں کی صورت میں یا سیاسی جو ہے وہ گروہ بندی کی صورت میں یا مذہبی گروہ بندی کی صورت میں عوام اگر نکلیں گے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ عوام کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے سوائے ذلت و رسوائی کے اور سوائے پکڑ دھکڑ کے کیسز کے. اور ایک دفعہ اس چکر میں پھنس گیا تو پھر جو کمانے والا گھر کا ہے وہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوگا اور عوام کو ریلیف ملنے کے بعد مزید تکلیف ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے اور ہمارے جو اس ملک کو چلانے والے ہیں ان کو اللہ اتنا عقل دے کہ وہ اس غریب اور بے بس قوم کے جو لوگ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں ان کے اوپر وہ رحم کر سکیں اور ان کو ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.